السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر آپ کو ایک بچی کی تصویر نظر آ رہی جو تقریباً 9 ماہ کی بچی ہے، اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تصویر آج کل کی ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ یہ تصویر ہے سال 1992 کی۔ اس عمر میں یہ بچی اپنے پیاروں سے بچھڑی تھی، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ اپنے پیاروں سے ملے گی۔ بات کچھ یوں ہے کہ چند روز قبل ہمیں ایک بہن کی طرف سے پیغام آیا کہ میں بچپن میں بچھڑی تھی اور مجھے کسی اور خاندان نے پالا ہے۔ اب تو میں بڑی ہوئی ہوں، میری شادی ہو چکی، میرے بچے ہیں، لیکن اندر اندر سے مجھے یہ احساس اور یہ تکلیف مجھے کھائی جا رہی ہے کہ میں اپنے والدین کو دیکھوں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھوں کہ میں کس خاندان سے ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، چونکہ میں ماں بنی ہوں تو مجھے اولاد کی تکلیف کا اندازہ ہو چکا ہے کہ میں جب بچھڑی تھی تو میری ماں پہ کیا کیا گزری ہوگی، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے خاندان سے ملوں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا کیا ڈیٹیلز ہیں۔ انہوں نے صرف یہ بتایا کہ مجھے اپنا نام بھی نہیں معلوم، والدین کے نام بھی نہیں معلوم، کیونکہ میں 8 مہینے کی تھی جب میں اپنے خاندان سے بچھڑی تھی۔ اچھا، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جس خاندان نے پالا ہے، جس نے آپ کی پرورش کی، ان کو آپ کیسے ملی؟ تو انہوں نے ہمیں یہ داستان سنائی کہ تقریباً سال 1992 میں ہماری فیملی، میری والدہ، میرے بھائی لاہور سے بذریعہ ٹرین کراچی آ رہے تھے، تو انہوں نے ٹرین کے اندر ایک شخص جو پراگندہ حالت میں تھا، اس کی گود میں بچی تھی، تو انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید میں اس شخص کو ملی ہوں، اس نے مجھے کہیں سے اٹھا لیا ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ میرے ان والدین نے جو ٹرین میں بیٹھے تھے، جنہوں نے میری پرورش کی ہے، انہوں نے مجھے اس شخص سے چھینا اور اس کو اپنا ایڈریس بھی دیا، اس کو بتایا اگر یہ آپ کی بچی ہو تو آپ فلاں فلاں جگہ آنا۔ بلکہ لوگ اکٹھے ہوئے، پولیس بھی آئی، تو یہ بات ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی لینے نہیں آیا، اور وہ دن آج کا دن میں اس فیملی کے ساتھ رہی۔ انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح پالا، مجھے پڑھایا، مجھے سنبھالا، مجھے کبھی احساس ہی ہونے نہیں دیا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ بلکہ مجھے ابھی چند ماہ قبل یا 2-3 سال قبل مجھے پتہ چلا کہ میں ان کو ٹرین سے ملی تھی، اور یہ میرے اوریجنل والدین، بایولوجیکل والدین نہیں ہیں۔ تو بھائی آپ کوشش کریں کہ میری فیملی مل جائے۔ ہم نے ان کی بچپن کی تصویر منگوائی، اور انہوں نے اپنے جس کپڑوں میں یہ ملی تھی ان کپڑوں کی تصویر بھیجی۔ ہم نے وہ تصویر لے کر، جو بچپن کی چھوٹی سی ایک ننھی منی بچی تھی، اس کی تصویر لے کر ہم نے اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ لگائی۔ وہ پوسٹ آپ سب نے بہت زیادہ وائرل کی، یوٹیوب کمیونٹی پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور الحمدللہ ایک خاندان کی طرف سے ہمیں پیغام آیا، ان کا رابطہ ہوا کہ بھائی آپ نے جو تصویر لگائی ہے یہ ہماری بچی ہے۔ ہم نے ان سے نشانیاں پوچھی، کپڑے کا والدہ نے بتایا کہ بغیر آستین کے کپڑے تھے، اور رنگ ہم بھول چکے ہیں کہ کس کلر کے کپڑے تھے، لہٰذا اتنا یاد ہے کہ بغیر آستین کے کپڑے تھے۔ تو پھر انہوں نے نام بھی بتایا کہ آپ نے جو سدرہ نام لکھا ہے، ہماری بھی بچی کا نام سدرہ تھا، اور آپ نے جس شخص کی سٹوری لکھی ہے ٹرین میں، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، اس بچی کے والد صاحب تھے۔ اور والد صاحب نے آج تک اپنے گھر میں نہیں بتایا کہ یہ بچی سدرہ کیسے بچھڑی تھی، بس یہ بتایا کہ ٹرین میں مجھ سے گم گئی۔ تو تمام نشانیاں میچ ہونے کے بعد ہم نے ان کی بہنوں کی تصویریں منگوائی، بھائی کی تصویر، والدہ کی تصویر منگوائی، اور اس خاندان نے تصویریں دیکھی جن کے پاس سدرہ تھی۔ سدرہ کو خود بھی محسوس ہوا کہ شاید یہ اس کی فیملی ہو، ان کی بہنوں کے چہرے ملتے جلتے ہیں، اور ماں کے ساتھ چہرہ ملتا جلتا ہے۔ تو ہم نے ڈی این اے کے لیے ایک قدم بڑھایا، اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کی کہ ہم ڈی این اے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ تقریباً 60,000 روپے میں 3 لوگوں نے، ایک بہن اور 2 بھائیوں نے رقم بھیجی۔ ان کی اس رقم سے ہم نے ڈی این اے کے لیے سیمپل بھجوایا، اور وہ سیمپل 29 اگست 2025 کو شاید رات 9-9:30 بجے کے وقت جرمنی سیمپل پہنچ چکے ہیں، اور آج ہفتہ اتوار کی وجہ سے ان کا جو لیبارٹری ہے وہاں چھٹی ہے، وہ بند ہے۔ امید ہے کہ بہت جلد یہ رپورٹ آ جائے گی، اور یہ فیملی جو ان کا سیمپل ہے یہ میچ ہو جائے گا، اور ایک بیٹی جو 9 مہینے کی عمر میں
اپنے والدین سے بچھڑی تھی، انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد اپنے پیاروں سے ملے گی، اور ہم آپ کو تمام مناظر دکھائیں گے کہ ایک ماں جب اپنی بیٹی کو جو 8 مہینے کے عمر میں بچھڑی تھی، بچھڑنے کا واقعہ بھی یہ تھا کہ والدین میں کچھ ناراضگی ہوئی تھی، تو والد اپنی بیٹی کو اٹھا کے آئے تھے، بیٹی تو گم گئی لیکن بعد میں والدین واپس ایک ہوئے، پھر ان کے اور بھی الحمدللہ بچے ہیں، یعنی سدرہ کے بہن بھائی ہیں۔ تو یہ کیس بہت ہی خوبصورت ہونے جا رہا ہے، جیسا کہ آصف کا کیس تھا، یہ کیس بھی انشاءاللہ تعالی یوں ہی کامیاب ہوگا، اور ہم آپ کو تمام مناظر دکھائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ منتظر رہیے کہ دعا گو ہو جائیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بہن کو اپنے پیاروں سے ملائے، اور ہماری جو ڈی این اے کی رپورٹ ہے وہ مثبت آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کھوان۔